دی لینگویج آف قرآن کورس کا یہ ہمارا لیکچر نمبر 8 ہے، اور یہ لیکچر بک کے پیج نمبر 27 ٹو 32 تک ہے، بلکہ 32 سے آن ورڈ بھی یہ چلتا ہے۔ اب بہت سی چیزیں اس کتاب کی ہم سیکھ چکے ہیں، اور جو مطلب اس لیسن کے بعد ہم بہت کچھ سیکھ جائیں گے، اور اگلے لیسنز ہمارے لیے ذرا ہم اس میں سپیڈ ہم تیز کر سکیں گے۔ تو کل ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اسماء دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ اسماء معرب ہوتے ہیں اور کچھ اسماء مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو معرب اسماء وہ ہوتے ہیں جو اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں، یعنی مرفوع، منصوب یا مجرور میں، جن کی ہمیں شکل تبدیل ہوتی، جن کی حالت بھی تبدیل ہوتی ہے اور شکل بھی تبدیل ہوتی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ان پہ زبر، زیر، پیش یہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ تبدیل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب معرب دو قسم کے ہیں، ہمیں یہاں بھی دیکھیں نظر آ رہا ہے قلم، قلمن، قلمن، اور یہاں بھی نظر آ رہا ہے زینب، زینبا اور زینبا، تبدیلی نظر آ رہی ہے، یہاں پہ پیش ہے، یہاں پہ زبر ہے، تبدیل ہو رہا ہے، لیکن یہ مکمل طور پہ اپنی حالت تبدیل کر رہا ہے، لیکن اور جبکہ یہ جو زینب ہے یہ اپنی حالت مکمل طور پہ تبدیل نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ آدھی حالت بدلتی ہے اور آدھی نہیں بدلتی، ٹھیک ہے۔ مرفوع سے منصوب جاتے ہوئے حالت بدلتی ہے، اور منصوب سے مجرور جاتے ہوئے اس کی حالت نہیں بدلتی، ٹھیک ہے۔ یہ دو قسم کے اسماء ہیں جنہیں معرب اسماء کہا جاتا ہے، وہ جن پہ اعراب تبدیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے مبنی تو ایزی ہیں، یہ فکسڈ اسماء ہیں، یہ وہ اسماء ہیں جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہتے ہیں، ان کی حالت تبدیل نہیں ہوتی، ھذا، ھذا، ھذا وغیرہ۔ یہ اب دیکھیں ھذا کی مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ ھذا قلم، ھذا قلم میں ھذا مبتدا ہے اور قلم خبر ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ رول پڑھا تھا شروع میں، جب مبتدا خبر ہم نے دیکھا تھا کہ جو مبتدا ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور خبر بھی ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، یہ دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں۔ تو ھذا مبتدا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مرفوع ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی شکل ہوتی تو اس پہ پیش آتا، اب کیونکہ اس پہ یہ اپنی حالت تبدیل نہیں کرتا، یہ ہمیشہ اسی حالت میں رہتا ہے، تو اس پہ پیش نظر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہم اسے کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے۔ اور دوسرا دوسری اس کی مثال یہ فی ھذا میں، اب فی کے بعد ہمیں یہ پتہ ہے کہ فی کیونکہ حرف جر ہے، اس کے بعد آنے والا جو بھی لفظ ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ ھذا مجرور ہے، اگرچہ اس پہ زیر نظر نہیں آ رہی، اور زیر نظر نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ مبنی ہے، یہ فکسڈ ہے، یہ اپنی حالت تبدیل نہیں کرے گا، جہاں بھی جائے گا ایک ہی حالت میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مبنی اور معرب کی مثالیں جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائیں، یہ جیسے ھذہ زینب، زینب یہاں پہ مرفوع ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے مرفوع ہے، الی زینب، الی حرف جر ہے، تو حرف جر کے بعد آنے والا جو اسم ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ مجرور ہوگا، لیکن یہاں پہ زینبا اس پہ زبر کیوں آئی ہے؟ کیونکہ یہ ان اسماء میں سے ہے جو مکمل اپنی حالت تبدیل نہیں کرتے، ان پہ تنوین بھی نہیں آتی، اور یہ اپنی مکمل حالت تبدیل نہیں کرتے، مرفوع سے منصوب جاتے ہوئے ان پہ زبر آتا ہے، لیکن مجرور ہوتے ہوئے ان پہ زیر نہیں آتا، زیر کے بجائے زبر ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ کیسے چلا کہ یہ مجرور ہے؟ الہ کی وجہ سے، اس کے پیچھے حرف جر استعمال ہوا ہے، اس وجہ سے ہمیں پتہ چلا۔ تو یہ کل کا لیسن تھا، تھوڑا سا اس کو میں مزید ایکسپلین کرتا ہوں، تھوڑا اس کو ہم مزید دیکھ لیتے ہیں، وہ اس طرح کہ یہ جو معرب ہے نا، معرب، اس کی جو دو اقسام ہیں ان کے نام بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ یاد رکھیں یا نہ رکھیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے آپ کے لیے، بس آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ نام ہے، ایک دفعہ آپ کے علم میں آ جائے، اس کے بعد آپ یاد رکھیں یا نہ رکھیں، کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہو گیا ہے تو یہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو قسم ہے نا جس میں
شکل پوری تبدیل ہوتی ہے، جس میں حالت پوری تبدیل ہوتی نظر آتی ہے، اس کو کہتے ہیں معرب منصرف۔ منصرف، ٹھیک ہے، منصرف کا مطلب ہے کہ اس میں انصراف ہوتا ہے، تبدیلی ہوتی ہے پوری، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے غیر منصرف۔ تو منصرف اور غیر منصرف، یہ معرب منصرف اسماء ہیں اور یہ معرب غیر منصرف اسماء ہیں۔ غیر منصرف سے کیا مطلب ہے؟ اگر آپ سے کوئی بولے کہ یہ اسم غیر منصرف ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ غیر منونہ ہے۔ کل میں نے آپ کو ایک اور ٹرم بتائی تھی، غیر منونہ، تو آپ غیر منونہ بولیں یا غیر منصرف، زیادہ جو ٹرم استعمال ہوتی ہے نا وہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ غیر منصرف اور غیر منونہ ایک ہی چیز ہے۔ تو غیر منصرف کون سے اسماء ہوتے ہیں؟ جن پہ تنوین نہیں آتی اور وہ اپنی مکمل حالت تبدیل نہیں کرتے، یعنی مجرور ہوتے ہوئے ان کے اوپر زبر ہی رہتا ہے، زیر نہیں آتی۔ تو یہ ان کے لیے ٹرمز ہیں، آپ یاد رکھ سکیں تو ٹھیک ہے، نہیں یاد رہتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کنسیپٹ آپ کو بس کلیئر ہونا چاہیے۔ تو غیر منصرف اسماء کون کون سے ہیں؟ کل میں نے آپ کو بتائے تھے کچھ۔ ایک وہ جو لڑکیوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے، جیسے زینب، مریم، آمینۃ، ان پہ تنوین نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ اسماء جن کے آخر پہ گول تا آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی وہ علم، اسم علم آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اسم علم، یہ میں نے آپ کو ایک لیکچر میں بتایا تھا، ایک ہنٹ دیا تھا آپ کو تھوڑا سا اسم علم کا۔ اسم علم کہتے ہیں کسی کوئی لفظ ہو، وہ ہم کسی بندے کا یا کسی جگہ کا نام رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو مثال دی، یہ وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں پہ محمد کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ معرفہ ہے، محمد معرفہ ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ پراپر ناؤن ہے، کیونکہ یہ ایک خاص شخص کا نام ہے، خاص شخصیت کا نام ہے، ٹھیک ہے، محمد یہ معرفہ ہے۔ تو اسی طرح میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا قاسمٌ، یہ ویسے تو ایک عام لفظ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم یہ لفظ کسی بندے کا نام رکھ دیتے ہیں تو وہ اس وقت وہ ایک پراپر ناؤن بن جاتا ہے، اور وہ کیا بن جاتا ہے، کیا اسے کہیں گے عربی میں؟ اسم علم۔ یہ جو پراپر ناؤن ہوتا ہے نا اسے عربی میں اسم علم کہتے ہیں۔ تو اسم علم وہ اسم علم جن کے آخر پہ گول تا آتا ہے، جیسے اسامہ، اسامۃ، اسے ہم اسامۃ بولیں گے، خدیجۃ، حمزۃ، اسی طرح مکۃ وغیرہ۔ اچھا، ایک دو اور آپ کو میں اس کی کیٹیگریز بتاتا ہوں، ویسے تو اور بہت سی ہیں، تو دو ہم نے کل دیکھی تھی، دو اور میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ جو اجمی، بلکہ ایک اور ہے، اجمی الفاظ جو ہوتے ہیں، اجمی الفاظ سے کیا مراد ہے؟ وہ الفاظ جو عربی زبان کے نہیں ہیں، وہ الفاظ جو عربی زبان کے نہیں ہیں لیکن وہ عربی میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ آدم لفظ عربی کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ابراہیم، اسماعیل، یہ عربی زبان کے لفظ نہیں ہے، ابراہیم عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسماعیل بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے، فرعون یقیناً یہ قبطی زبان کا لفظ ہوگا، کاپٹک لینگویج میں سے ہوگا، کیونکہ اس وقت وہی زبان بولی جاتی تھی۔ تو یہ الفاظ لیکن عربی میں استعمال ہوتے ہیں، قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، اور آج کل بہت سے نام، مثال کے طور پہ کسی شہر کا نام، کسی ملک کا نام جو عربی نہیں ہے، ہم اس عربی میں لیتے ہیں، مثال کے طور پہ پاکستانو ہم بولیں گے، پاکستانن نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیونکہ یہ اجمی لفظ ہے جو عربی میں آیا ہے، تو آپ قرآن میں کہیں بھی ان الفاظ پہ تنوین لگی نہیں دیکھیں گے۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، دیکھیں إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، إِلَىٰ آیا ہے، اور اس کے بعد فرعون جو تھا نا وہ مجرور ہونا چاہیے تھا، تو وہ مجرور نہیں بلکہ ہے تو مجرور لیکن اس پہ زبر آیا ہے، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ۔ اسی طرح اسماعیل، وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَأَيُّوبَ
ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا. یہ دیکھیں سب پہ ایک حرکت آ رہی ہے. تو انبیاء کے جتنے بھی نام ہیں سب کے سب جو ہے وہ غیر منصرف ہیں، سوائے چند انبیاء کے جن میں صالح اور نوح، اس کے علاوہ ہود اور شعیب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان ناموں کے علاوہ، ان انبیاء کے ناموں کے علاوہ باقی سب جو ہے وہ غیر منصرف ہیں. یہ نام کیوں ان پہ کیوں تنوین آتی ہے؟ کیونکہ یہ عربی نام ہے اور یہ وہ انبیاء ہیں جو عرب ملک میں رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگرچہ عرب باعدہ میں سے تھے برات عرب ملک میں رہے، تو اس لیے یہ 3 کیٹیگریز ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ہیں، ہمارے لیے بس یہ 3 کافی ہیں. اچھا، یہ مبنی اسماء کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کون کون سے اسماء مبنی ہیں. مبنی مطلب فکسڈ کون کون سے اسماء ہوتے ہیں؟ تمام اسماء الاشارہ، ھذا، ھذہ، ذالک، تلک، 4 ہم نے پڑھے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی جو آئیں گے تمام اسماء الاشارہ یہ مبنی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح تمام ضمائر ہم نے 5 پڑھے ہیں، ہوا، ہیا، انتا، انتی اور انا. اس کے علاوہ جتنے بھی ضمائر آئیں گے وہ سب کے سب مبنی ہوں گے، فکسڈ ہوں گے، یعنی وہ اپنی حالت تبدیل نہیں کریں گے، وہ ہمیشہ اسی حالت میں ہمیں نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا کل کا لیکچر. تو اب ہم چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف. تو آج کا ہمارا ایک بہت ہی ایزی ٹاپک ہے، آسان ٹاپک ہے کل کے لیکچر کی نسبت، اور بہت ہی انٹرسٹنگ بھی ہے. یہ بھی آپ کے لیے قرآن کریم کے فہم کا اور عربی زبان کی سمجھ کا ایک نیا دروازہ کھولے گا، ایک نئی ونڈو اوپن کرے گا، جس سے آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا انشاءاللہ. یہ ایک لفظ ہے، ایک نہیں بلکہ 2 الفاظ ہیں. بیت اللہ، اللہ کا گھر. ٹھیک ہے، یہ ایک اور ہے. نور آپ بتائیں. رسول اللہ سے، اللہ کے رسول. بالکل ٹھیک. تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان کا میننگ کیا ہے، اللہ کا گھر اور اللہ کے رسول، ہمیں ان کا میننگ پتہ ہے کیا ہے. لیکن آج ہم گرامیٹیکلی دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے، یہ جو الفاظ ہیں یہ بنتے کیسے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس طرح کے اور کچھ الفاظ ہمیں بنانے ہوں تو ہم کیسے بنائیں گے، کیونکہ یہ بہت ہی اہم الفاظ ہیں جو ہم اپنی روزمرہ کی زبان میں بول چال میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، جیسے اللہ کی کتاب، مسجد کا امام، بھائی کا گھر، گھر کا دروازہ، استاد کی کرسی. تو یہ جو الفاظ ہیں، اس طرح کے مرکبات، یہ ہم استعمال کرتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں. ٹھیک ہے، بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. تو ان میں ایک اہم چیز جو ہے نا وہ دیکھیں، کی کا لفظ جو بیچ میں آ رہا ہے نا، اللہ کی کتاب، اسی طرح کا، مسجد کا امام، کہیں پہ کے بھی آئے گا، کے تو یہ مرکبات کیسے بنتے ہیں عربی میں؟ اس طرح کا کوئی بھی ہمیں مرکب بنانا ہو تو ہم کیسے بنائیں گے، آج ہم یہ سیکھیں گے. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ اللہ کی کتاب، یہ کیسے، اس کو ہم عربی میں کیسے بنائیں گے. تو پہلا لفظ ہے اللہ اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ کتاب. یہ 2 تو ہمیں پتہ ہیں. ٹھیک ہے، اب کی، کا، کے وغیرہ کے لیے عربی میں کوئی الگ سے لفظ نہیں ہوتا. ہم ان کو ارینج ایسے کریں گے جس کی وجہ سے اس کا یہ میننگ بن جائے گا، اللہ کی کتاب. ٹھیک ہے، تو یہ سٹیپس آپ نے نوٹ رکھنے. کہ پہلا سٹیپ کیا ہے کہ آپ پہلا لفظ اور دوسرا لفظ اس کی عربی لکھ لیں اپنے پاس. ٹھیک ہے، تو ہم نے اللہ کی عربی پتہ ہے، اللہ ہی ہے، کتاب کی عربی بھی کتاب ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے اپنے پاس لکھ لیا، پہلا سٹیپ. دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ ہم نے اس کی ترتیب بدل دینی ہے. اللہ کی کتاب اردو میں تو یوں ہی ہوتا ہے، لیکن عربی میں کتاب پہلے آئے گی، اللہ بعد میں آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کا لفظ، اللہ کا نام بعد میں آئے گا اور کتاب پہلے آئے گا. صحیح ہے، ترتیب بدل دی، یہ دوسرا سٹیپ ہے.
اب تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ ہم کتاب پہ سے تنوین کو ختم کر دیں گے اور ایک پیش چھوڑیں گے، اور اللہ کے اوپر جو حرکت ہے یعنی وہ مرفوع حالت ہے، اسے ہم مجرور بنا دیں گے. ٹھیک ہے، دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں. پہلا سٹیپ، آپ اللہ اور کتاب، یہ جو پہلے اور دوسرے الفاظ ہیں ان کو آپ اپنے پاس لکھ لیں، نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کی ترتیب بدل دیں. کتاب اور اللہ، کتاب پہلے آ جائے گا، اللہ بعد میں آ جائے گا. اور تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ پہلے لفظ پہ سے تنوین کو ختم کر دیں گے اور دوسرے لفظ کو مجرور بنا دیں گے، یعنی اس کی جو حرکت ہوگی آخر پہ، چاہے وہ ایک ہے یا دو ہیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ ایک ہے یا دو ہیں. اگر ایک ہے تو ایک ہی نیچے آئے گی، اگر دو ہیں تو دو نیچے آئیں گی. تو اس کو نیچے لے آئیں تو یہ کیا بنے گا؟ کتاب اللہ. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. جیسے آپ نے پیچھے بتایا بیت اللہ، اللہ کا گھر، رسول اللہ، اللہ کے رسول. ٹھیک ہے، اسی طرح کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. ٹھیک ہے، تو یہ اتنا سمپل ہے. ایک اور مثال دیکھ لیں اس کی، مسجد کا امام. تو مسجد ہی ہوتی ہے، امام کو بھی امام ہی کہتے ہیں، عربک میں بھی امام. یہ آپ نے امام اور امام، اس میں فرق رکھنا ہے. امام اور امام یہ دونوں کے الگ الگ میننگ ہوتے ہیں. امام تو ہوتا ہے جو مسجد کا امام ہے، جو لیڈ کرنے والا ہوتا ہے، اسے امام کہتے ہیں. اور امام کہتے ہیں سامنے کو. ٹھیک ہے، سامنے کوئی چیز سامنے ہو تو ہم کہیں گے یہ ہمارے امام ہے، ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے امام کو امام نہیں بولنا اور امام کو امام نہیں بولنا. تو پہلا سٹیپ ہم نے کر لیا. اب ہم اس کی ترتیب چینج کر لیتے ہیں، امام کو پہلے لے آتے ہیں اور مسجد کو بعد میں لے جاتے ہیں. اور تیسرا سٹیپ ہم یہ کریں گے کہ پہلے لفظ میں سے تنوین کو ختم کر دیں گے اور دوسرے لفظ کی جو حرکات ہیں مرفوع، اس کو ہم نیچے مجرور میں تبدیل کر دیں گے. اس کا جو اعراب ہے وہ ہم مرفوع سے مجرور میں تبدیل کر دیں گے. تو یہ بن گیا امام مسجد، مسجد کا امام. جی، اب جو اگلے جملے ہیں ان میں سے آپ میں سے کوئی بنانا چاہتا ہے تو ہینڈ ریز کریں. عائشہ شروع کریں. بھائی کا گھر، اس کو کیسے بنائیں گے؟ سر بھائی کو اخی یا اخو اس طرح سے اخن، کچھ کہتے ہیں بھائی کو اخن بولتے ہیں. اخن. جی جی، اور گھر کو بیت. جی، اس کے بعد بیت پہلے آئے گا اور اخن بعد میں آ کے تو ہو جائے گا بیت الاخن. بیتو اخن، بیتو، کیونکہ یہاں پہ بیت پہلے لفظ اخن. پہ ہم تنوین نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے، پہلے لفظ پہ صحیح سے تو صحیح ہم نے تنوین صحیح. ختم کر دینی ہے. اور دوسرے جی لفظ جی پہ جی. اگر الف لام بولنا ہے تو تنوین نہیں بولنی، اگر تنوین بولنی ہے تو الف لام نہیں بولنا. ٹھیک ہے، یا تو بیت اخن یا پھر بیت الاخی، یہ آپ دونوں ان میں سے کوئی بھی بول سکتے ہیں فی الحال. ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہیں. جی، اس سے اگلا کون بنائے گا؟ گھر کا دروازہ سر آئے گا باب البیتی. بالکل ٹھیک، باب البیتی. جو ہے سر دروازے کی چابی مفتاح البابی. صحیح ہے سر. اس سے اگلا عائشہ آپ بنائیں. کرسی الاستاذی. ٹھیک ہے، کرسی الاستاذی بولیں یا کرسی المدرسی بولیں، ایک ہی بات ہے. مدرس اور استاد ایک ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا. اب اس کو ذرا مزید ایکسپلین کرتے ہیں. اب دیکھیں، یہ ایک جملہ ہے کتاب اللہ، یہ جملہ نہیں ہے. پہلی تو بات ہے کہ یہ جملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جملہ کسے کہتے ہیں؟ سینٹنس کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی تھی. جملے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ الفاظ کا وہ مجموعہ جو مکمل میننگ دے، جو ایک مکمل معنی دیتا ہے، کمپلیٹ سینس دیتا ہے، اسے سینٹنس کہتے ہیں. تو یہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہ مکمل میننگ نہیں دے رہا. اگر آپ دو بندے بیٹھے ہوں اور ایک بندہ بات کرنا شروع کرے اور کہے اللہ کی کتاب،
تو دوسرا بھی انتظار کرے گا کہ شاید کچھ آگے بولنا چاہ رہا ہے، اللہ کی کتاب کو کیا ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ مکمل میننگ نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ نہیں ہے. تو یہ برل اس کو کہتے ہیں شبہ الجملہ. جملہ شبہ یہ تشبیہ سے ہے، مشابہت سے ہے، یہ جملے کے مشابہ ہے لیکن جملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے دو حصے ہیں، آپ دیکھیں کتاب اور اللہ، ایسا ہی ہے نا. تو جو اس کا پہلا حصہ ہے نا اسے ہم کہتے ہیں یہ مضاف ہے، اور دوسرا حصہ ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. صحیح ہے، مضاف اور مضاف الیہ دو حصے ہیں. تو پہلا جو حصہ ہے آپ دیکھیں اس پہ ذرا غور کریں اگر، تو ہمیں کیا سمجھ آتی ہے. مضاف کی کیا پہچان ہے کہ اس پہ الف لام نہیں آیا ہوا، ٹھیک ہے. مضاف پہ الف لام آیا بھی نہیں ہوا اور آتا بھی نہیں ہے. مضاف پہ کبھی بھی الف لام نہیں آتا، ٹھیک ہے، کبھی بھی نہیں آئے گا، اور نہ ہی اس پہ کبھی تنوین آئے گا، کیونکہ تنوین تو ہم ختم ہی کر دیتے ہیں اس پہ سے، اور مضاف پہ الف لام بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے. یہ بات یاد رہے گی. جو ایسے جو ہوتے ہیں مرکبات جن میں کا کی کے آتا ہے، تو ان میں سے جو پہلا لفظ ہوتا ہے اسے مضاف کہتے ہیں، اور اس کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ اس پہ نہ تو الف لام آتا ہے اور نہ ہی اس پہ تنوین آتی ہے. کلیئر ہے، یاد رہے گا. جی جی سر. سر. اچھا، اب دوسرا ہے مضاف الیہ. تو مضاف الیہ کی پہچان کیا ہے، وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ مجرور ہے. سب سے پہلی پہچان تو یہی ہے کہ وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اور دوسرا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس پہ الف لام آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا. تو اگر یعنی وہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے اور معرفہ بھی ہو سکتا ہے. اگر تو الف لام آئے گا تو ہم ایک حرکت لکھیں گے آخر پہ، اور اگر الف لام نہیں ہوگا تو ہم آخر پہ دو حرکات لکھیں گے، ٹھیک ہے، تنوین لگائیں گے. تو تنوین ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. اگر نکرہ ہے تو تنوین ہوگی، معرفہ ہے تو تنوین نہیں ہوگی. یہ تو ہم نے پہلے لیسن میں پڑھا تھا، پہلے نہیں دوسرے لیسن میں پڑھا تھا، معرفہ اور نکرہ. تو مضاف اور مضاف الیہ یہ یاد رہے گا نا آپ کو. آگے چلتے ہیں. تو مضاف کی پہچان یہ بہت ہی اہم چیز ہے، آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے. جس اسم پہ ہمیں تو یہ پتہ ہے نا اچھا یہ جو مرکب ہے نا اسے مرکب اضافی کہتے ہیں. مضاف اور مضاف الیہ سے لفظ نکلا ہے اضافی، ٹھیک ہے، مضاف سے اضافی، تو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں. یہ بہت امپارٹنٹ چیز ہے کہ ہم کسی اسم کو دیکھ کے یہ جج کرنے کے قابل ہو جائیں کہ یہ مضاف ہے. قرآن کریم سے اس کی کچھ مثالیں دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اصحاب الکہف، کہف اصحاب کہتے ہیں ساتھی، صاحب سے ہے تو کہف کے ساتھی. کہف غار کو بھی کہتے ہیں، تو غار کے ساتھی یعنی غار والے. غار کے ساتھی میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اس میں کس کے بیچ میں کا آ رہا ہے، کے آ رہا ہے نا، تو اس سے آپ کو صحیح اندازہ ہوگا کہ یہ مرکب اضافی ہے. اب اس میں دیکھیں، اب اصحاب، اب اس پہ ایک حرکت آئی ہے اور اس کے شروع میں الف لام بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے. مضاف کی پہچان ایسے ہوتی ہے. الکہفی یہ مضاف نہیں ہو سکتا کیونکہ اس پہ الف لام آیا ہے. الرقیمی اس پہ الف لام آیا ہے، یہ بھی مضاف نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. عجباً یہ اس پہ آخر پہ تنوین آیا ہے، یہ بھی مضاف نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. تو اصحاب یہ مضاف ہے اور الکہفی یہ مضاف الیہ ہے. مضاف کی دوسری پہچان یہ ہوتی ہے، مضاف کی دوسری پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد والا لفظ وہ مجرور ہوتا ہے. ہم نے بتایا نا مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. مضاف کی کیا پہچان ہے دوسری، واپس اس پہ اگر آئیں تو مضاف کی ایک پہچان تو یہ ہے نا کہ اس پہ الف لام اور تنوین نہیں ہوتی. یہ تو پہلا رول اپلائی ہو گیا، تو ٹھیک ہے. پھر ہم دوسرا رول دیکھنا ہے کہ مضاف کے بعد جو لفظ ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوگا. مضاف کے فوراً بعد آنے والا لفظ ہمیشہ مجرور ہوگا، ٹھیک ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو دو چیزیں ہم نے دیکھنی ہے.
اب ان آیات کو دیکھتے ہیں ہم. دوسری آیت دیکھتے ہیں. ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی. یہ اللہ کی تخلیق ہے تو دکھاؤ اس کے علاوہ جو لوگ ہیں انہوں نے کیا بنایا، انہوں نے کیا چیز تخلیق کی ہے. یہ جو چیزیں تم دیکھ رہے ہو یہ سب اللہ کی تخلیق ہے، تو تم دکھاؤ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم خدا مانتے ہو، انہوں نے کیا تخلیق کیا ہے. تو برحال آیت کا پوری ترجمہ جو بھی ہے، ہمارا جو مقصد ہے وہ ہے خلق اللہ. خلقن مخلوق کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو خلقن ہونا چاہیے تھا، خلقن کیوں نہیں ہے، اس پہ تنوین کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. یہ پہلا لفظ تھا، اس پہ سے ہم نے تنوین کو ختم کر دیا ہے، اور دوسرا لفظ مجرور ہے، یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی تخلیق، اللہ کی مخلوق. ٹھیک ہے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو انہوں نے اپنی ماں کی گود میں بولے تھے. اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے. تو عبد اللہ، عبد غلام کو کہا جاتا ہے عربی میں، عبد غلام کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ عبدن نہیں آیا، تنوین نہیں آئی. اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ مضاف ہے اور اللہ ہی یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. تو مضاف ہونے کی وجہ سے اس پہ تنوین نہیں آئی. اور دیکھیں کسی بھی مضاف کے ساتھ الف لام آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے. من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء. صلاة الفجر، فجر کی نماز، فجر کی نماز. ٹھیک ہے. فجر کی نماز، اس میں صلاتن نہیں ہے، صلاتن نہیں ہے، ایک حرکت ہے، اس پہ تنوین نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس آیت کو چھوڑ دیں، یہ آپ کو کنفیوز کرے گی مزید. اس آیت کو آپ اگنور ہی کر دیں. ٹھیک ہے. یہ ہم کل کے لیسن میں سمجھیں گے کہ یہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس آیت میں. اس سے اگلی آیت دیکھ لیں. وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ، نَاقَةُ اللَّهِ، اور اے قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے. لَكُمْ آیَةٌ، تمہارے لیے یہ نشانی ہے. تو ناقۃ اللہ، ناقۃن اونٹنی کو کہا جاتا ہے. تو اس پہ ناقۃن نہیں ہوا، تنوین نہیں ہوئی، ایک حرکت آئی ہے اور شروع میں الف لام بھی نہیں ہے. تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا. ان آیات سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مضاف کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں. وہ اسم جس کے آخر پہ تنوین نہ ہو اور اس اسم کے بعد آنے والا لفظ مجرور ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلا لفظ مضاف تھا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی سر. اگر تھوڑی بہت بھی آ رہی ہے نا، مطلب 50-50 بھی، تب بھی چلے گا، تب بھی بات بن جائے گی. تو اب دیکھیں یہ لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نارمل حالت میں کوئی لفظ، کوئی اسم وہ مرفوع ہوتا ہے، اس پہ تنوین ہوتی ہے اور اس پہ دو پیش ہوتے ہیں. نارمل حالت میں کوئی بھی اسم مرفوع ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم نے کاپی اٹھائی اور اس پہ ہم نے اسماء لکھنا شروع کر دیے، مسجد، بیت، کتاب، قلم، ٹھیک ہے، جدار وغیرہ وغیرہ. تو ہم اوپر دو پیش لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم اس پہ زبر نہیں لگا سکتے، دو زبر نہیں لگا سکتے. ہم یہاں پہ اس پہ ایک تو ہم نہ تو ہم اس پہ پیش لگا سکتے ہیں، یعنی اس پہ تنوین ختم نہیں کر سکتے، سنگل پیش نہیں لگائیں گے، دو پیش لگائیں گے، تنوین لگائیں گے ہمیشہ نارمل حالت میں. ٹھیک ہے. اور نہ ہی ہم اس کے نیچے پیش کے بجائے زیر یا زبر والی تنوین لگا سکتے ہیں. ایک تو سنگل حرکت نہیں لگائیں گے اور دوسرا صرف پیش والی تنوین لگائیں گے، زیر یا زبر والی تنوین نہیں لگائیں گے نارمل حالت میں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بار بار میں یہ بول رہا ہوں کہ نارمل حالت میں ہم کسی بھی اسم پہ
نہ تو اس کی تنوین ختم کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسے پیش سے زیر یا زبر میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ جب بھی ایسا ہوگا، جب بھی کوئی ایسا اسم آپ دیکھیں جس پہ تنوین نہیں ہے اور جس پہ پیش کے بجائے زیر یا زبر آ رہا ہے، تو آپ نے اس سے کویسچن ضرور کرنا ہے، اس اسم سے پوچھنا ضرور ہے کہ ایسا کیوں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ بغیر وجہ کے کوئی بھی اسم نہ تو اس پہ تنوین ختم ہوتی ہے اور نہ ہی وہ مجرور یا منصوب ہوتا ہے۔ سمجھ آئی بات یا دوبارہ دہرا دوں؟ یس سر۔ اچھا، نارمل حالت میں کوئی بھی اسم مرفوع ہوتا ہے، ہر اسم مرفوع ہوتا ہے۔ مرفوع کا کیا مطلب ہے؟ اس پہ تنوین آتی ہے اور پیش والی تنوین آتی ہے، پیش ہوتی ہے اس پہ، ٹھیک ہے؟ اب اس پہ اگر دو پیش کے بجائے ایک پیش پڑا ہوا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی۔ وداؤٹ ریزن کبھی بھی ایک پیش نہیں آئے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اسی طرح وداؤٹ ریزن کبھی بھی یہ دو پیش دو زیر یا دو زبر میں تبدیل نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی ایسا ہوگا نا تو ہم اس سے ریزن ضرور پوچھیں گے، اس اسم سے ہم ضرور پوچھیں گے کہ تمہاری یہ شکل ایسے کس نے بنائی ہے، کیوں ایسے ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی جب تنوین ختم ہو کے ایک پیش آ رہا ہو، ایک حرکت آ رہی ہو، تو ہم نے اس کی دو ریزنز پڑھی ہیں، ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے، پہلے مجرور کی دیکھ لیں، مجرور کوئی اسم کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے دو وجوہات پڑھی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے حرف جر آ جائے، یہ ہم نے پڑھا نا، کسی اسم کے پیچھے جب حرف جر آ جاتا ہے تو وہ اسم مجرور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری وجہ ہم نے آج پڑھی ہے، وہ کیا ہے؟ سر اگر مضاف الیہ ہو جی تو ہاں، وہ مجرور ہوتا ہے۔ اگر مضاف الیہ ہو، اگر اس کے پیچھے مضاف آ رہا ہے کسی اسم کے پیچھے، تو وہ اگلا اسم مجرور ہو جائے گا۔ تو یہ دو وجوہات ہم نے پڑھی ہیں۔ اسی طرح اگر تنوین نہ ہونے کی کون سی ہم نے دو وجوہات پڑھی ہیں؟ ایک ہم نے وجہ یہ پڑھی ہے کہ وہ غیر منصرف ہو، یہ ان اسماء میں سے ہو جو غیر منصرف ہیں، جن پہ تنوین آتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری وجہ ہم نے آج پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مضاف ہو۔ اگر مضاف ہوگا تب ہم اس پہ سے تنوین کو ختم کر کے ایک حرکت لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ بات کلیئر ہو گئی ہے؟ تو آگے چلتے ہیں۔ یہ ایک پہلے تو ہم نے صرف شبہ الجملہ دیکھا تھا، یعنی ایک مرکب دیکھا تھا، اب ہم اس مرکب کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ بیت اللہ ہی ہم نے دیکھ چکے ہم نا، تو اب ھذا بیت اللہ، یہ ایک پورا سینٹنس ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ ھذا بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس میں کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ھذا کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی اس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، ھذا کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو ھذا اس میں مبتدا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ اب میں اس کی ترکیب نحوی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو بیت اللہ ہی کیا ہوگا؟ کون بتائے گا بیت اللہ ہی کیا ہوگا؟ سر بیت اللہ اس میں مضاف اور مضاف الیہ، بیت آپ کو کیسے صحیح پتا بتایا چلا کہ بیت تو مضاف ہے؟ سر اگلی ترتیب دیکھ کے اگلے لفظ کی میں نے مضاف کی دو نشانیاں بتائی تھی آپ کو۔ ایک تو یہ نشانی ہے کہ اس پہ تنوین، وہ اسم ہوتا ہے اس پہ تنوین نہیں آتی، تو اس پہ تنوین جی نہیں سر آئی بھی، اور یہ تو نشانی پوری ہو رہی ہے۔ اب ہم مزید کنفرم کرنے کے لیے دوسری نشانی بھی دیکھیں گے، وہ کیا ہے کہ مضاف کے بعد والا اسم مجرور ہوتا ہے، تو اب اس کے بعد والا اسم مجرور نظر آ رہا ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے بالکل ٹھیک بتایا۔ تو ایک چیز اس میں سے مسنگ ہے، کون سی چیز مسنگ ہے اس ترکیب نحوی میں سے؟ جب مبتدا ہو تو ایک اور چیز کا آنا ضروری ہوتا ہے مبتدا کے ساتھ، سر خبر، بالکل ٹھیک۔ اگر مبتدا ہے اور خبر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جملہ ہی پورا نہیں ہے۔ اس جملہ اسمیہ کے دو لازمی حصے ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور دوسرا خبر۔ تو اس میں خبر کیا ہے؟ اس میں
دیکھیں ہاذا، جب ہم ہاذا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف، تو اس کے بارے میں ہم کوئی بات کر رہے ہیں. اس کے بارے میں ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ بیت اللہ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے. تو یہ مضاف مضاف الیہ دونوں مل کے خبر بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس جملے کی ترکیب نحوی ہوئی. ایک اور جملہ دیکھیں، یہ تھوڑا سا اس سے ڈیفرنٹ ہے، تو اپنے دماغ کو حاضر رکھنا پڑے گا. بیت اللہ جمیل، بیت اللہ جمیل، اس میں کون بتائے گا کہ اس کی ترکیب نحوی کون کرے گا؟ پہلے تو عائشہ آپ کریں. یہ بیت اللہ کیا ہے؟ سر بیت اللہ مبتدا ہے اور جمیل اس میں خبر ہوگی، نہیں، الگ کیونکہ الگ آپ اللہ نے کے گھر بتایا. کے بارے میں. بیت اللہ تو دو الفاظ ہیں، اچھا، آپ نے الگ الگ بیت بتانا. بیت جو ہے وہ مضاف ہے، اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور جمیل جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس ہوگا کیا کہتے ہیں اس سے، مبتدا ہے اور ساتھ میں مرفوع بھی ہے. اور کیا آگے میں کہتے بتا دیتا ہوں، ہیں آگے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں. بلکہ آپ یہ بتائیں کہ مبتدا کی تعریف کیا ہے؟ مبتدا کی تعریف یہ ہے نا کہ جس چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہو. ٹھیک ہے، اس جملے میں کس چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ پہلے یہ بتائیں، آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہے؟ بیت اللہ جمیل، اللہ کا گھر جمیل خوبصورت ہے. خوبصورت، خوبصورت ہے. تو یہ بتائیں اس جی، جملے میں کس چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ اللہ کے ایک گھر لفظ. کے بارے میں. اگر آپ نے ان تینوں میں سے گھر کے ایک، بارے میں. ہاں گھر کے بارے میں، گھر کے بارے میں. گھر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو گھر مبتدا ہوگا. جی تو گھر کے بارے میں صحیح. خبر کیا دی جا رہی ہے؟ کہ وہ خوبصورت ہے، جمیل. جی یہ خبر ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ آپ نے بیت اللہ پورا آپ نے نہیں بولنا کہ یہ مبتدا ہے. بات تو ایک ہی چیز کے بارے میں کی جا رہی ہے، وہ گھر ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کے بارے میں مزید ایکسپلینیشن ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، لیکن بات تو گھر ہی کے بارے میں ہو رہی ہے نا کہ وہ خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، تو جی سر. بیت مبتدا ہے اور جمیل خبر ہے. اس میں ایک اور چیز ابھی آپ کو یہ پتہ چلی کہ ایک لفظ کسی جملے میں دو رول پلے کر سکتا ہے. اس میں اب بیت جو ہے وہ مضاف بھی بن رہا ہے، مبتدا بھی بن رہا ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ھذا بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے، اور بیت اللہ جمیل، اللہ کا گھر خوبصورت ہے. ایک اور بات، آخری سوال بتائیں اور اس کے بعد ہم چھٹی کرتے ہیں. ھذا بیت اللہ، اس میں جو خبر ہے وہ ایک سے زیادہ الفاظ ہیں نا، مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کے خبر بنا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک سے زیادہ الفاظ ہیں، لیکن اس جملے میں خبر صرف ایک لفظ ہے، جمیل. تو جب خبر ایک لفظ ہو تو ہم اسے بولتے ہیں یہ خبر مفرد ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، واحد کو عربی میں مفرد بولتے ہیں، مفرد اور جمع. اردو میں واحد جمع ہوتا ہے نا، عربی میں مفرد اور جمع ہوتا ہے. تو خبر مفرد ہے، ایک لفظ ہے. کل ہم نے خبر کی دو اقسام دیکھی تھیں. خبر کبھی مفرد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک لفظ کے طور پہ آتی ہے جیسے البیت کبیر. خبر کبھی جار و مجرور کے طور پہ آتی ہے جیسے الاستاذ فی الفصل. ٹھیک ہے، اور آج ہم نے ایک اور قسم بھی پڑھ لی ہے، خبر کبھی مضاف اور مضاف الیہ کے طور پہ بھی آتی ہے جیسے ھذا بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے. ٹھیک ہے، خبر کی کچھ اور اقسام بھی رہ گئی ہیں، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. تو یہ آج کا لیسن تھا. ایزی تھا. مضاف اور مضاف الیہ کے بارے میں آپ کتاب سے ضرور پڑھیں. میں پھر بولوں گا کہ کتاب سے ریڈنگ لازمی کریں. کتاب سے ریڈنگ ہم مل کے بھی کر سکتے ہیں، کلاس کے علاوہ ایسے کوئی صورتحال بن سکتی ہے، پاسیبلٹی ہو سکتی ہے کہ ہم مل کے ریڈنگ کریں اسی طرح ایک سیشن میں، کلاس کے علاوہ، کلاس کے ٹائمنگ جی کے سر، علاوہ. جی سر اگر یس ایک سر. دن منڈے کا ہی یا جو آپ کو سوٹیبل ہو سب کو وہ رکھ لیں، اور اس دن ہم صرف ریڈنگ کر لیا کریں. ہاں ٹھیک ہے، یہی والا ٹائم ٹھیک ہے نا، 9 سے 10 کے درمیان.
جی سر، جو آپ کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے جو. چلیں ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں، تو ہم ایک دن رکھ لیں گے، تو ان میں سے ضروری نہیں ہوگا کہ سب لوگ آئیں. جو لوگ ریڈنگ کرنا چاہ رہے ہوں، ہم مل کے ریڈنگ کرنا چاہ رہے ہوں، تو وہ جوائن کر سکتے ہیں. جو نہیں کرنا چاہ رہے ان کی اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں گروپ میں.